إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وقال جل في علاه في سورة الفرقان ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی مختلف دو مقامات سے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہیں. سب سے پہلے میں نے سورہ قریش جو تقریباً 30ویں پارے میں ہے اس کی آغاز کی ہم نے دو آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کا نام لیتا ہے قرآن میں. قریش ایک ایسا خاندان ہے جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ نے عرب کے کسی قبیلے کا نام قرآن میں نہیں لیا سوائے قریش کے. یہ قریش بڑا اہم ترین خاندان تھا. اللہ تعالیٰ نے قریش خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. تو اللہ تعالیٰ قریش کے سفر کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے لإیلاف قریش. ترجمہ یہ ہے کہ قریش کے سفر کی قسم ہے. کہا ایلافہم، وہ کہاں سفر کرتے ہیں؟ رحلت الشتاء والصیف، کبھی گرمی میں جاتے ہیں کبھی سردی میں جاتے ہیں. اب دیکھیے الحمدللہ موسم گرما سمر ابھی تقریباً شروع ہوا، اب عروج پر جانا چاہتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدلتے رہتا ہے. سخت سردی بھی آتی ہے، سخت گرمی بھی آتی ہے. ان دونوں موسموں کی کیا حکمت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا فائدے ہم نہیں جانتے. لہذا سردی سخت آئے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گرمی بھی سخت پڑے اس کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر گرمی میڈیم انداز کی ہے، سردی میڈیم انداز کی ہے تو ایسے موقع پر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو کچھ صوبوں کا کچھ جو ہے شہروں کا الگ الگ موسم بنایا. بنگلور ایک دم ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طریقے سے چنئی ایک دم گرم رہتا ہے. آپ ممبئی حیدرآباد کی بات کریں تو جو ہم جانتے ہیں کہ کچھ شہر ٹھنڈے ہیں کچھ گرم ہیں، کچھ دن میں گرم رہتے ہیں شام میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے. لا يسأل عما يفعل. لہذا یہ موسموں کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. آپ دیکھیں 24 گھنٹے وہی ہیں، لیکن گرمی کے دنوں میں دن لمبا رات چھوٹی، سردی کے دنوں میں دن چھوٹا رات لمبی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. معزز حاضرین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سخت گرمی پڑے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سخت سردی پڑے اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن گرمی سے بچنے اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہم ان کا استعمال کریں. معزز حاضرین، انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کی بڑی عجیب طبیعت ہے، اس کا بڑا عجیب مزاج ہے. سخت گرمی پڑتی ہے تو بھی جو ہے رب کو گالی دیتا ہے، سخت سردی پڑتی ہے تو بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ رب کو گالی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ. کہا یہ انسان کتنا ناشکرا ہے. گرمی دیکھتا ہے تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھنڈی پڑتی ہے تو اپنے آپ کو گرمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. معزز حاضرین، موسم گرما جب بھی آتا ہے
تو ہم گھبرانے لگتے ہیں، موسم گرما آ گیا، گرمی بہت پڑ رہی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ گرمی جو آتی ہے، اس گرمی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر اور ایک حرارت رکھی ہے، وہ ایمان کی حرارت ہے۔ ایمان کی حرارت کے سامنے دنیا کی کوئی حرارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا موسم گرما میں آئے ہم انگور کھا کے، تربوز کھا کے، لسی پی کے اپنے گھروں میں رہنے کے بجائے حرارت ایمانی ہمارے اندر ایسا ہونا چاہیے، جب بھی نماز کے لیے اذان ہو چھتری پکڑ کر مسجد کو آؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نہ گرمی دیکھتے نہ سردی دیکھتے، برابر مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے، گرمی کے موقع پر ظہر اثر اللہ معاف کرے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا کیا حال تھا، دیکھو ریتیلی زمین، نہ تو حسیر نہ تو میٹ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مسجد میں سجدہ کرتے ہیں نا، گرم ریت ہمارے پیشانیوں کو پریشان کر دیتی ہے، گرم ریت ہماری پیشانیوں کو گرم کر دیتی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے، جیسے کوئی جو ہے دستی ہے، کوئی مفلر ہے، وہ رکھ کے سجدہ کرو۔ ہمارے صحابہ اکرام گرمی سے بچنے کے لیے وہاں جو ہے کچھ ٹھنڈا رکھ کے اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو گرمی کا حال۔ سردی کا حال کیسے تھا؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر جو ہے مسجد جو ہے بارش ہوتی، پوری مسجد کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھو گرمی کے زمانے میں بھی صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی، سردی کے زمانے میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ ان کے اندر سب سے بڑی جو حرارت تھی وہ ایمانی حرارت تھی، جس کی وجہ سے وہ گرمی میں سردی میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ سمر، یہ گرمی کا زمانہ، آپ اس کو اپنے حق میں زحمت ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ گرمی کے جو دن آئے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، عذاب مت سمجھو اس کو، بلکہ اس کو اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھو۔ دیکھو گرمی کا زمانہ جیسے ہی آتا، تربوز کیسے آتا ہے، گرمی کا زمانہ آئے تو انگور کیسے آتا ہے، گرمی کا زمانہ آتا ہے تو انیر کیسے بازاروں میں بکتا ہے، پانی پیاس بجھانے کی جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کے زمانے میں پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھو اگر گرمی نہ ہوتی تو شاید ہم تربوز سے محروم ہو جاتے، اگر گرمی نہ ہوتی تو ہم انگور سے محروم ہو جاتے، اگر گرمی نہ ہوتی تو انیر ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے کدو جیسی چیزیں بیان کی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ دیکھو بڑی اہم چیز ہے، ہم صحت کے بارے میں بڑا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کھاتے تو کیسے کھاتے؟ فرمایا ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھجور گرم ہے اور ککڑی سرد ہے، لہذا دونوں کو ملا کر کھائیں گے، ہمارے جسم کو گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں لوگ بولتے کھجور مت کھاؤ، نہیں کھاؤ، ساتھ میں ککڑی کھاؤ، تاکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ معزز حاضرین، جیسے ہم نے کہا موسم گرما زحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ لمبا دن، یہ چیزوں کو سکھانے کا موقع۔ آپ اپنے گھر میں چاول کو سکھانا چاہتے ہیں، کب سکھائیں گے؟ انہی دنوں میں سکھائیں گے۔ اس طریقے سے سونا جو نکلتا ہے کانوں سے، اس کو سکھانے کا اچھا موقع ہے۔ ایک پیلی قسم کی دھوپ آتی، لوگ بولتے یہ دھوپ سونے کو سکھانے کے لیے آتی ہے۔ اسی طریقے سے مرچ کو سکھانے، چاول سکھانے، راگی سکھانے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرما، یہ اصل میں رحمت ہے ہمارے لیے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم جو موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا؟ سایہ۔ آپ دیکھیں تو بڑا تعجب کریں گے یہ سایہ کیا ہے، یہ چھاؤں کیا ہے یہ، لیکن گرمی کے زمانے میں چھاؤں اور یہ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس موضوع پر، شاید آپ نے اردو میں کہیں خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ موسم گرما کے زمانے میں سایہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چھاؤں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اور انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرما کے زمانے میں ٹھنڈے پانی اور چھاؤں کی کیسی قدر کرتے تھے، انشاءاللہ ایک مثال کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اب آئیے، چھاؤں اور سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم قرآنی آیتوں سے اس کو آپ کے سامنے ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے،
اس طرح اللہ نے فرمایا یہ تاریکی اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سایہ اور گرمی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ سایہ انسان کو آرام پہنچاتا ہے، یہ گرمی جو ہوتی انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کیا کیا لکھا، ایک ایک بات سنتے جائیے اور اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سایہ اور گرمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کا ذکر پہلے کیا اور گرمی کا ذکر بعد میں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پہلے ذکر کرتا ہے تو اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ذکر کر سکتا تھا گرمی اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا سایہ پہلے ذکر کر کے بتایا۔ موسم گرما میں چھاؤں اور سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ چل کر جا رہے ہیں گرمی میں، ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آیا جس کے پیچھے سورج چھپ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے انسانیت کو سایہ مل گیا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو جس میں آپ نے فرمایا میرے رب کی رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ نہیں تو کیا ہے؟ میرے رب کی رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ جہاں موسم گرما یہ سمر ہمیں یہ بتاتا ہے جب سانس چھوڑتی ہے جہنم، دنیا میں گرمی پھیلتی ہے۔ جب سانس چھوڑتی ہے جہنم، اس وقت دنیا میں کیا پھیلتی ہے؟ گرمی پھیلتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی رحمت کا ایک ہلکی سی جھلک دیکھنا چاہتے ہو، اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھو جس کے پیچھے سورج چھپ گیا تو ساری انسانیت کو ٹھنڈی چھاؤں مل گئی۔ معزز حاضرین، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَلُورُ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور ایک بڑی بہترین بات کہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ چھاؤں اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، گویا بتانا چاہتا ہے مومن اس دنیا میں چلچلاتی دھوپ میں اگر رہے لیکن اس کا انجام جنت کی چھاؤں ہے۔ کتنی بڑی بات دیکھو، اس چلچلاتی دھوپ میں اگر آپ شہید بھی ہو جاؤ اور جو ہے اگر تم تکلیف بھی سہ لو، لیکن قیامت کے دن جو سایہ ملے گا وہ مومن کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو ملنے والے سایہ کا ذکر کرتا ہے اور گرمی کہہ کر بتاتا ہے لوگوں اگر کافر اگر حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے، جب دفن کیا جائے گا تو وہاں جہنم کی کھڑکی کھلے گی ہی، لیکن آخرت کی حرارت اس کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ تو لہذا بتاتا ہے مومن کا انجام جنت کا سایہ ہے، کافر کا انجام بھڑکتی آگ اور تپش کی گرمی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سایہ اور چھاؤں کو ایک بہترین نعمت کے طور پر پیش کرتے ہوئے سورہ فرقان میں کہتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا میں غور و فکر ہم جتنا کریں گے اپنے رب کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، نعوذ باللہ کائنات میں غور نہیں کرتا۔ جب فلائٹ میں بیٹھو تو چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے اس وسیع کائنات میں غور کرو، اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کو، بغیر ستون کے آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ ہماری نگاہیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک آسمان نظر آتا ہے، کائنات میں غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں غور کرنے کا حکم اللہ کے نبی کو دیتا ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیسے پھیلایا۔ دیکھو اللہ حکم دیتا اپنے نبی کو، کہا یہ چھاؤں اور یہ سایہ اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلایا ہے اس کو۔ کہا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے سایے کو ٹہرا دے۔ کیسے؟ سائے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں دنیا میں سایہ کب رہتا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک دنیا میں سایہ رہتا ہے۔ کہیں آپ دھوپ نہیں پا سکتے، نماز فجر کی ادائیگی، نماز فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک دیکھیں ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ موسم اتنا سہانا ہے، یہ چہچہاتی چڑیاں اور یہ وسیع آسمان ایک دم ایسا رب بندے کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کا مکمل طور پر شکر ادا کرو۔ لہذا یہ فجر صادق یعنی نماز فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو سایہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو اس وقت میں دودھ والے اپنا کام
کر دیتے ہیں، پیپر والے اپنا کام کر دیتے ہیں اور آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ سایہ پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم سایے کو چاہتے تو ہٹا نہیں سکتے، ایسے ہی کر دیتے، جیسے ہی سورج آتا ہے سایہ پورا چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں سایہ سورج کی وجہ سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہیں کرتا دنیا سایہ سے کبھی محروم ہو جاتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے اسی سائے کو ہم اپنی طرف سے سکیڑتے ہیں۔ ہم آپ کو مثال کے طور بتاتے ہیں کیسے۔ مثال یہ ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوا، جیسے ہی وہ آسمان پر آتا جاتا ہے ادھر سایہ آتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے۔ اب غور کرو، آج ہی سے غور کرو، اب تک غور نہیں کیا تو اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف جاتا ہے ادھر چھاؤں آتی رہتی۔ یہ کوئی سیٹلائٹ سے نہیں ہو رہا یہ نظام، بلکہ اس نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہذا سائے کو اللہ کی نعمت سمجھو اور سائے کو قدرت کی نشانی سمجھو۔ معزز حاضرین، یہ سورج جو نکلتا ہے اس کے تیز شعاعیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ یہ سورج کی تیز شعاعوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ پیدا نہ کرتا پتہ نہیں کتنے انسان ایک دن میں مر جاتے۔ دیکھو سورج کی تیز شعاعوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کولنگ گلاس کا استعمال کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے کرتے ہوئے۔ اگر سایہ نہ ہوتا، اگر یہ درخت نہ ہوتے، یہ گھر نہ ہوتا، مسجد نہ ہوتی، ہم کہاں سانس لیتے؟ اور سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سایہ کو ایسے پیدا کیا، سایہ کو پیدا کیا تو بھی اس میں ٹھنڈی پیدا فرمائی۔ آپ دیکھو ایک شادی ہو رہی ہے، تقریباً جو ہے ولیمے کی دعوت دوپہر میں ہے، گلی میں شامیانہ ڈالا گیا، آپ نے شامیانے کے ذریعے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شامیانہ آپ کو ٹھنڈی سایہ نہیں دے گا، گرم ہوگا، آپ کو ٹیبل فین رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سایہ پیدا کرتا ہے وہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر ہم جو سایہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سایہ میں گرمی بھی آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور نشانی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ کی ذکر کرتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا۔ سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت میں اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کی بھرمار کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی کیا کیا شکلیں دیں، نعمتوں کی کوسی بارش برسائی، پوری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیچ میں کہا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معزز حاضرین، آپ کو تعجب ہوگا دنیا میں سجدہ انسان نہیں کرتا بلکہ دنیا میں ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ بلکہ یہ جان کر بھی آپ کو تعجب ہوگا سایہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ وہ کسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر قرآن میں سجدے تلاوت آنے والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ جب سجدہ کرنے لگے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ جس درخت کے پاس انہوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ بھی درخت کر رہا ہے، وہ درخت بھی سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے کی تلاوت کر سجدے تلاوت والی آیت پڑھ کے سجدے میں گئے، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ان کے پیچھے رہنے والا درخت بھی سجدہ کر رہا۔ اتنا ہی نہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسانوں کو بے جان چیزوں سے سبق سکھاتا ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ وہ سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ اس درخت نے دعا بھی پڑھی اور وہ دعا یاد کر کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ جب میں ایک جگہ سجدے والی آیت آئی تو میں نے سجدہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک درخت بھی سجدہ کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ دعا بھی پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو سچا فرمایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کے بارے میں کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بھی جینے کا اختیار دیا، انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے خطبات جمعہ میں کہا قیامت کا دن جب آتا ہے تو پوری مخلوق جمعہ کے دن طلوع ہونے والی سورج سے لے کر کانپتے ہوئے ایک دم ڈر کر سہمتے ہوئے خاموش ہو جاتی، کہیں قیامت نہ آ جائے۔
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، فرمایا کیا لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جو سایہ پیدا کیا، سایہ کیا کرتا ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور آگے فرمایا وہم داخرون، یہ سایہ بھی مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہے، یعنی جیسے انسان اللہ کے تابع ہونا چاہیے، یہ سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو گرم سایہ بھی دیتا ہے، تو سایہ اللہ کی بات مانتا ہے، چھاؤں اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بولتا ویسے سنتا ہے۔ تو لہٰذا سورۃ النحل کی اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ سجدہ یہ سایہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے تو سایہ پھیلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو سکڑنے کا حکم دیتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ سایہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ ہر دن صبح و شام پیش آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کی آیت میں کہتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہا یہ سایے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو صبح میں بھی شام میں بھی۔ دو آیتیں ہم نے پڑھی، ایک تو سورہ رعد کی، دوسری جو ہے آیت ہم نے جو پڑھی سورۃ النحل کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، لہذا جب ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، ہم سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں رب جیسے آسمان کی ہر چیز تیرے حکم کے تابع ہے، تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، زمین کی ہر چیز تیرے حکم کے تابع ہے، تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، تیرے سامنے سجدہ کر رہی ہے، یہ سائے تجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ اے رب تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین، جب ایک سایہ آسمان کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکتی ہیں، موسم گرما میں ہم کیوں اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے؟ یہ بات غور کرو، یہ موسم گرما جو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا موسم گرما میں نماز ظہر کے ذریعے تم ٹھنڈی حاصل کرو، مطلب کیا؟ نماز ظہر کو تھوڑا دیر پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اگر ہم سائے کی نعمت کو پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیے ہم اس وقت خطبہ چل رہا ہے، ہم سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر سائے کی نعمت کو دنیا میں اگر پوچھنا چاہتے ہو تو کن کن لوگوں سے پوچھو، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ سائے کی اس نعمت کی حقیقت کو پوچھنا چاہتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے والے میستری سے پوچھو سائے کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وہ 1 بجے تک کام کرتا ہے، اس کے بعد کھانا کھا کے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، سایہ لے لیتا ہے تو پھر تازہ دم ہو کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سائے کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں، کھمبوں کے اوپر چڑھ کر کام کرنے والے ای بی والے لوگوں سے پوچھو سائے کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ یہ دوسری چیز، اسی طریقے سے اگر کہیں اے سی ریپیئر کرنا ہوتا ہے، پینٹروں سے پوچھو کیا ہوتی ہے سائے کی حقیقت۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر بیپار کرنے والے لوگوں سے پوچھو سائے کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس سٹینڈ میں پوپائی فلاں لے کر گھومتے رہتے ہیں، بسوں میں چلچلاتی دھوپ، پسینہ بہتے رہتا ہے، ان لوگوں سے جو ہے سائے کی حقیقت پوچھو۔ کسی سگنل یا کسی ریلوے گیٹ کے پاس لوگ جو بیچتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو۔ اسی طریقے سے جو چوکیدار ہوتا ہے اس سے بھی سائے کی حقیقت پوچھو، اور سب سے بڑھ کے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے چلچلاتی دھوپ میں، ڈرائیور کو ہوتی ہے، سامنے کی پوری گرمی برداشت کر کے پورے مسافرین کو آرام پہنچاتا ہے۔ اگر آپ سائے کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھو۔ معزز حاضرین، سایہ اتنی بڑی نعمت ہے، پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، آج گھڑیاں تو ہیں۔ یہ سائے کی اتنی اہمیت ہے، پہلے زمانے میں نماز ظہر کا وقت کب ہوا سائے سے معلوم کرتے تھے، نماز عصر کا وقت کب ہوا سائے سے معلوم کرتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سایہ پیدا نہ کرتا، چھاؤں پیدا نہ کرتا، کیسے معلوم ہوتا ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کم ہے؟ معزز حاضرین، سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔
آپ دیکھو فل پسینہ آ گیا آپ کو، آپ کے پاس نہ ٹھنڈا پانی ہے نہ چھاؤں ہے، اگر آپ چلچلاتی دھوپ میں ایسے ہی جاتے رہیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم کالا پن آ جائے گا۔ ایک مثال دیتے ہیں، یہ مثال غور سے سنیے، اور جب بھی سایہ ملے دنیا میں تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلے۔ غور سے سنو حدیث، یہ حدیث کے ختم ہونے سے آپ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹھا پانی کیا ہوتا ہے، سایہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھتے ہیں امت میں افضل جو ابو بکر ہیں وہ بھی نکلے ہیں، ساتھ میں جو دوسرے نمبر پر افضل ہیں عمر وہ بھی نکل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں آپ نے ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، آپ نے فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس چلچلاتی دھوپ میں کس چیز نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا ہے؟ یہ رحمت للعالمین نے دونوں صحابہ سے پوچھا تو کیا کہا انہوں نے؟ الجوع یا رسول اللہ، بھوکے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس فریج بھی ہے، لسی بھی ہے، سب ہے، ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، جیسے ہی باہر سے آئے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مل رہا ہے۔ لیکن غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہو کر اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کہا اے ابو بکر و عمر، جس چیز نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اسی چیز نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ نے کیا کہا؟ ابو بکر عمر اٹھو، اللہ کے نبی ان کو اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو گئے۔ تو کیا کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ، جیسے ہی ہم مدینے کے ایک باغ کے اندر گئے تو ہمیں وہاں انصاری کا ایک گھر ملا، تینوں بھوکے ہیں، ابو بکر عمر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک جو ہے باغ میں داخل ہوئے تو ایک انصاری کا گھر نظر آیا، جا کر باہر کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا کوئی ہے؟ تو اندر سے بیوی نے کہا نہیں ہے، ہمارے جو شوہر ہیں رضی اللہ عنہ وہ اصل میں میٹھا پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن دیکھو آج موبائل کا زمانہ ہے، لوگ کیسے مہمان نوازی سے جی چراتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور عرب مہمان نوازی میں اتنے زیادہ، عرب کی قوم کے علاوہ مہمان نوازی اتنی آپ دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے۔ بیوی شوہر کے غیر موجودگی ہونے کے باوجود اس بیوی نے کیا کیا؟ اس بیوی نے جو ہے کہا مرحبا و اہلن، کہا ویلکم ہو، خوش آمدید ہو، اور اس سے بڑا خیر و برکت والا گھر کون سا ہو سکتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے اتر جائیں؟ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کس گھر کی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما مہمان بن کے چلے جائیں۔ اس کے بعد میٹھا پانی دیا پینے کے لیے، یہ دیکھو احساس، دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کتا بھی موسم گرما میں آپ کو باہر جیب لٹکائے ہوئے نظر آئے اس کو معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ ایک زنا کرنے والا کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ یہ موسم گرمی میں کرنے کے کام ہیں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا فلاں کہاں گئے ہیں؟ تو اس کے بعد فوراً آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، میرے گھر میں ابو بکر آ گئے، میرے گھر میں عمر اور میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور آ کر اس کے بعد اپنی خوشی کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا، کہا اگر آج کسی کے گھر میں مہمان کی وجہ سے عزت ہوئی تو وہ میرا گھر ہے، اگر مہمان کی وجہ سے دنیا میں کسی کو عزت ملی ہے تو وہ میرا گھر ہے۔ پھر وہ اندر گئے، دیکھو مہمانوں کے لیے تڑپنے والا میزبان ہی اصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق کی خوشخبری دینے والے آئے، ابراہیم نے جا کر بھنا ہوا بکرا لا کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں کے سامنے رکھا تو وہ کھانے سے پیچھے ہٹے۔ حضرت ابراہیم یہ سمجھ گئے شاید میں نے مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی کی، کہنے لگے کیوں نہیں کھاتے ہو تم؟ یہ ہوتی ہے مہمانوں کے لیے تڑپنے والا میزبان، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ دیکھو جیسے ہی
وہ صحابی وہ آئے، انہوں نے کھجور لا کر دیا اور کھاؤ اور کھاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا دودھ بھی تو لاؤ نا، اس لیے کہ ہمیں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس صحابی نے کیا کیا، کھجور کا ایک تھیلا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، بکری ذبح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، ابو بکر کی بھی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کی۔ روایتوں میں آتا ہے فلما شبعوا وروا، پیاس بھی بجھی، پیٹ بھی بھرا، تو جانوروں کی طرح ڈکار نہیں لیتے تھے ہماری طرح صحابہ اکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ابو بکر عمر سے والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو گرمی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر ہمارے حصو کے حلق سے نیچے اترے الحمدللہ کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سائے کی اور میٹھے پانی کی نعمت کا احساس کیسے دلوایا؟ فرمایا تم اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے، کیا تم نے سوچا تھا کہ تمہاری پیاس بجھے گی؟ کیا تم نے سوچا تھا تمہارا پیٹ بھرے گا؟ اب تمہارا پیٹ بھی بھرا، تمہاری پیاس بھی بجھ گئی، یہاں تک کہ تم دونوں کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو۔ یہ تو مسلم کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا ظل بارد، ٹھنڈا سایہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر کی شکل میں ٹھنڈا سایہ دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر کہیں بس اسٹینڈ میں کھڑے ہونے کے لیے 2 منٹ کے لیے بھی اگر سایہ ملا ہے تو اس نعمت کی قدر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس جو ہے ٹھنڈے سایے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اچھے جو کھجور کھائے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن بندے سے 5 سوال ہوں گے تو وہ الگ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ہوگی اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا اے بندہ کیا میں نے تم کو دنیا میں صحت نہیں دی تھی؟ ایک سوال ایسے ہوگا، اور ایک سوال ہوگا اے بندے کیا میں نے ٹھنڈے پانی کے ذریعے تمہاری پیاس نہیں بجھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل سوال کرے گا۔ یہ تو ترمذی کی روایت میں آیا۔ اور ایک حدیث دیکھو، اسی واقعے کو مسند احمد میں ایسے بیان کیا، حضرت وہ جو انصاری صحابی تھے کچے کھجور لا کر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، حضرت عمر نے وہ شین میں سے کھجور اٹھایا، کھجور اٹھا کے زمین پہ مارا تاکہ بیج الگ ہو جائے، کھجور الگ ہو جائے۔ جیسے ہی مارا زمین پہ، کھجور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو لگا۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کھجور کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہاں اس کھجور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی بہترین جو ہے آپ نے یہ خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں دی ہیں نا، اس میں 3 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیا کیا؟ ایک ایسا کپڑا جس کو تم اپنے کمر سے لے کر جو ہے ران تک چھپاتے ہو نا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اگر بڑھ جائے تو سوال ہوگا۔ فرمایا ناف سے لے کر جو ہے نیچے اگر ران تک جو کپڑا تم پہنتے ہو نا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ ٹکڑا جو تمہاری بھوک کو بجھاتا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور تیسرے بارے میں فرمایا گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے جس گھر میں تم رہتے ہو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اگر ہم ان 3 نعمتوں کی اگر ناشکری کریں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمتیں پیدا کیا ہے۔ اگر یہ بنین نہ ہوتی تو ہم کپڑے نہیں پہن پاتے۔ اللہ نے کپڑے پیسے پیدا کیے، یہ بنین ایسی ٹھنڈی رہتی ہے، کتنی بھی گرمی پڑے انسان کو ٹھنڈا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم نے موسم گرما میں ٹھنڈے پانی کا شکر ادا نہیں کیا، تربوز کا، انگور کا، لسی کا، دہی کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ جب نعمتیں چھن جائیں گی کس کو پکارو گے گرمی کے زمانے میں؟ معزز حاضرین، اپنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کا مکمل طور پر یہ
لحاظ کرو. اس طریقے سے یاد رکھو سایہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سائے کو گندا کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یہ بہت بہترین حدیث ہے, غور سے سنو حدیث کو. کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا 2 لعنت کی جگہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 2 مقامات ہیں جہاں لعنت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے چلنے پھرنے کے راستے میں پیشاب پیخانہ کرتا ہے اس پہ لعنت ہے. اور دوسری بات سائے کی حفاظت اسلام نے کس قدر کی آپ نے فرمایا جہاں لوگ سایہ کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, سمجھو پارک ہے یا کوئی بس اسٹینڈ ہے, اگر وہاں کوئی پیخانہ کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, غلط چیز کر دیتا ہے اور وہاں گندا کر دیتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں گے. لہذا سائے مثلا سمجھیے آپ کار میں جا رہے ہیں, ایک جگہ ٹھہرے ہوئے سائے میں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بچے کو پیشاب پیخانہ جہاں چاہے کرا دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھو سایہ اگر بڑا ہے جہاں لوگ رکتے نہیں ہیں وہاں تو کرایا جا سکتا ہے, لیکن لوگ جہاں رکتے ہیں جہاں آرام کرتے ہیں اس جگہ پیشاب پیخانہ کرنا کرانا یہ لعنت کی بات ہے. معزز حاضرین اسی طریقے سے یہ سائے کی نعمت بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. دیکھو میدان تیہ میں 40 سال تک ان کو چھوڑا گیا, نہ اوپر سے سایہ, نہ کھانی نہ کھانا نہ پانی. بنی اسرائیل چلچلاتی دھوپ میں بڑے پریشان ہوئے, آ کر موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو نا ذرا اوپر سے بارش برسائے چاہے چلچلاتی دھوپ میں مکمل طور پر اچھے ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان کے اوپر بادل کے ذریعے سایہ کیا. جنت سے غذا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم پر نہیں اتری. اسی طریقے سے سایہ بادل کا دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا سوائے بنی اسرائیل کے, لیکن جنت کی غذا کھانے والی بادل کے ذریعے سایہ حاصل کرنے والی قوم جب جو ہے ناشکری کا نتیجہ بن گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنایا, بندر بنایا اور ہمیشہ کے لیے مغضوب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کر کے بتاتا اے امت مسلمہ اگر تم موسم گرما میں سائے کو ٹھنڈے پانی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرو گے, اگر استعمال کرنا الحمدللہ کہو گے یہ نعمتیں تمہارے اندر باقی رہیں گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر نعمتیں اٹھا لے گا. معزز حاضرین سائے کے بارے میں ہم نے تلاش کیا تو کیا کیا چیزیں ہم کو ملی اس میں ایک اور آپ کو بتاتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آدمی آدھے سائے اور آدھے دھوپ میں نہ بیٹھے. آپ کو معلوم ہوگا ایک جگہ سایہ ہے ایک جگہ ذری دھوپ ہے, نہیں بیٹھ سکتے. بس میں بھی ہے سایہ تھوڑا ہے گرمی تھوڑی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا. کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ شیطان کی مجلس ہے. جہاں آدھا سایہ ہوتا ہے جہاں آدھا جو ہے سورج ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ شیطان کی مجلس ہے. علماء نے بھی کیا کیا غور کیا. علماء کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے, آپ کو معلوم تھا انسانی صحت کو کیا چیز متاثر کرتی ہے. علماء لکھتے ہیں اگر آدمی آدھا سورج میں ہے دھوپ میں ہے آدھا سائے میں تو کیا ہوگا اس کے خون پر برا اثر پڑے گا. اس کا آدھا خون گرمی میں آدھا خون ٹھنڈی میں, کہتے ہیں اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے لقوہ بھی ہو سکتا ہے. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیا کیا باتیں بتا کر کے مکمل طور پر ہمیں احسان فرمایا. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین کبھی کبھی اگر مجبوری ہے تو بیٹھ سکتے ہیں, جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے, آدھے سائے میں تھا آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے آدھا جو ہے دھوپ میں تھا. اگر مجبوری ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکے مسلمان اس سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. آج کے خطبے کی آخری بات آپ کو بیان کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن سائے کو اللہ تعالیٰ کبھی گرم بنا کر بھی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. کیسے؟ آپ پوچھیں گے. شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کی قوم جہاں شرک کرتی تھی, شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بڑی بری بیماری تھی. کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنا, ڈنڈی مارنا جیسے مسلمان کرتے ہیں. تو کیا کیا؟ شرک کی دلدل میں پھنس کر ناپ تول میں جب کمی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عذاب بھیجے ان کے اوپر. کیا عذاب بھیجے؟ ایک عذاب تو سخت گرمی پڑتی رہی, ترستے رہے سائے کے لیے اور پیاسے کے لیے, پیاس بجھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کا عذاب دیا. جب اس گرمی زیادہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا آسمان میں. غور سے سنو, یہ
گرمی خوب دی، اتنی گرمی دی اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر اترا، اور جب گرمی زیادہ ہو گئی بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پہ آیا، جیسے ہی آسمان پر بادل کا ٹکڑا آیا پوری قوم اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئی، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب جیسے ہم گرمی میں جلے اللہ تعالیٰ شاید اس بادل کے ذریعے ہمارے اوپر رحمت برسائے گا، لیکن ہوا کیا؟ اس سائے کے اندر سے شعلے آگ برسی اس قوم پہ۔ دیکھو کہیں بھی ٹھنڈا سایہ ملے نا، اس عذاب کو یاد کرو، اگر ہم نے شرک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہ کیے اللہ تعالیٰ سائے کو گرم بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو چلچلاتی دھوپ میں مرے، دوسرا سائے کو رحمت سمجھا تو وہی سایہ ان کے لیے رحمت بن گیا، اس کے اندر سے شعلے برسنے لگے، چیخنے لگے، زور سے چیخنے لگے، اور ایک زور سے چیخ آئی، نیچے سے زلزلہ، اللہ اکبر۔ یہ تین عذاب کا سامنا کیا قوم شعیب نے، ایک طرف تو چلچلاتی دھوپ، اور دوسرا جس سائے کے انہوں نے رحمت سمجھا اس سائے کے اندر سے بات کیا پڑی، گرمی پڑی، اور نیچے سے زلزلہ اور چیخوں کا عذاب ایسے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ یہی ہم اپنے خطبے کو سمیٹتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں موسموں کی تبدیلی اللہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل طور پر جانتا ہے، لہذا سخت گرمی آئے، سخت